الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ رمضان کے اس موسم میں مطالعہ حدیث کے دوران آج ہم جس موضوع جس عنوان کے تحت احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ اس طرح ہے۔ یہ حدیث مبارک مسند شافعی، تاریخ کبیر، بخاری، مسند حمیدی سے پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، صدقہ جب کسی مال میں مخلوط ہوگا، نکالا نہ جائے گا تو وہ اس مال کو تباہ کر کے چھوڑے گا۔ کتنی اہم بات ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو مال جو دولت ہمارے پاس ہے وہ مال و دولت میں صدقہ، اس کا جو قانونی نام ہے زکوٰۃ، صدقہ، اگر یہ نہ نکالا جائے، وہ مال میں مل جائے تو وہ مال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ایک دوسری حدیث جو بخاری اور مسلم سے پڑھی جا رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اس کا مال قیامت کے دن زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، جس کے سر پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن اس کے گلے کا توخ بن جائے گا۔ پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ حدیث مبارک بھی یہ بات بتا رہی ہے کہ ہم جس کو اپنا مال سمجھتے ہیں اور جس مال سے ہم کو گہری محبت ہے، مرنے کے بعد وہی مال انسان کے جسم پر سوار ہو جائے گا سانپ کی شکل میں، اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ کب؟ جب اس کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو۔ جو مال اللہ نے دیا ہے اگر اس کی زکوٰۃ نکال دی گئی ہو تب پھر وہ مال اس کے لیے خیر کا، برکت کا اور آخرت میں نجات کا سبب بنے گا۔ یہ احادیث مبارکہ ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ ہم صدقہ، خیرات، انفاق اور زکوٰۃ، ان کاموں کو، ان امور میں بھرپور توجہ دیں۔ ایک اور موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، یہ حدیث بخاری شریف سے، مسلم شریف سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم، تو میرے ضرورت مندوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ جو کچھ بھی ہمیں عطا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی کی عطا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، اے ابن آدم، تو میرے ضرورت مندوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ صدقہ اور خیرات کے بارے میں تفصیلی احادیث ہیں۔ ایک اور موقع پر ترمذی شریف میں یہ بات درج کی گئی ہے، وہاں سے حدیث لی گئی جو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ یہ اور اس جیسے
احادیث مبارکہ یہاں موجود ہیں۔ تو اس سے جو بنیادی بات معلوم ہوتی ہے کہ ان احادیث کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو مالدار ہیں، جن کو اللہ نے خوشحالی نصیب کی ہے، اور کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مال سے دوسرے بندوں کو فائدہ اٹھانے کا ان کا جو حق ہے وہ حق دیں۔ یہ جو الفاظ ہیں صدقہ، خیرات، انفاق، مال خرچ کرنا، ایک مستقل عمل ہے۔ اس میں جو لفظ زکوٰۃ ہے وہ ایک قانونی لفظ ہے، اور انسان کے پاس مالدار ہونے کے بعد 1 سال گزر جائے تو اس کو اس مال پر سال کے ختم پر، مال کی نوعیتیں بھی الگ الگ ہیں، اس حساب سے اسے زکوٰۃ دینا ہے۔ البتہ جو انفاق ہے، جو خیرات ہے، جو صدقہ ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، وہ ایک مستقل عمل ہے۔ زکوٰۃ ایک کمپلسری ہے، مینڈیٹری ہے، لازمی ہے۔ پورے حساب کتاب کے بعد، حساب کتاب سے اس کو سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہیں، مال ہے، تو اس پر اس کو سال بھر کے بعد 2.5% اس مال کا 40واں حصہ حساب کتاب کر کے، اگر 100 روپے ہو تو 2.5 روپے۔ اب جو کچھ اس کو مال میسر ہے، زیورات ہیں، ان سب پر وہ صاحب نصاب ہو تو اس پر ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طریقے سے جانور ہیں، مویشی ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اب تو جانور اور مویشیوں کا دور نہیں ہے، لیکن ہر جانور کا ایک نصاب الگ ہے، وہ فقہ کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسرا، جو کھیت ہیں جس سے فصلیں آتی ہیں، غلہ آتا ہے، اس پر بعض فصلوں پر الگ الگ اس کے ریٹ ہیں، شرح ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ 10% ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ قانونی باتیں ہیں۔ تو قانونی طور پر زکوٰۃ ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہ کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اور تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ ایک موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، رحلت فرمائے، اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، اس موقع پر جو زکوٰۃ کے ادا کرنے کے مسئلہ پیدا ہوا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو زکوٰۃ دیتے تھے، جو دور علاقے کے لوگ تھے، بدوی لوگ تھے، قبائلی لوگ تھے، ایمان رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اسلام پر عامل تھے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے میں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، ادا کرنے میں کچھ کمی کی بات معلوم ہوئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو بہت نرم مزاج انسان تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر آج وہ زکوٰۃ ادا نہ کریں گے تو ہم ان کے ساتھ اعلان جہاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وفادار ہیں. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، ہم اس فرق کرنے والوں کے خلاف جہاد کریں گے. وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ کے دیے ہوئے جو حکم ہیں، جو بنیادی ارکان ہیں، اس میں کوئی کمی یہ برداشت نہیں کی جائے گی. تو نماز پڑھنا الگ فرض ہے. نماز پڑھتے ہوئے اگر زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہوں تو ہمارے ایمان اور ہمارے معاملات کو بہتر بنانے کی، درست کرنے کی ضرورت ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے. ہم اس میں تفصیلی بحث میں نہیں جائیں گے، آپ احادیث کا آپ خود مطالعہ کریں. ہم یہ گفتگو کریں گے کہ اللہ بزرگ و برتر نے یہ زکوٰۃ جو قانونی طور پر فرض ہے، اور یہ جو صدقہ ہے، جو خیرات ہے، جو انفاق ہے، ان چیزوں کو کیوں لازم کیا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے وہ نفس کی پاکیزگی ہے. انسان کے نفس کی پاکیزگی ہے، یہ اصل مقصد ہے. غریبوں کی، کمزوروں کی ضرورت، ان کی مدد، یہ دوسرا مقصد ہے. پہلا مقصد نفس کا تزکیہ ہے. کیا ہے نفس کا تزکیہ؟ کہ انسان کے دل سے، دماغ سے مال کی محبت کو نکالا جائے. وہ تو بہت مشہور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک دل میں مال کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ جو مال ہے اس کی محبت دل میں رچ بس نہ جائے. تو یہ جو زکوٰۃ ہے قانونی طور پر، اور یہ جو صدقہ ہے، انفاق ہے، جو خیرات ہے، یہ اصل اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو مال کی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت ہے. وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. تو مال خرچ کرنا، مال لٹانا، مال کی محبت میں گرفتار نہ ہونا اور مال کی محبت کو دل سے نکالنا، یہ زکوٰۃ کا ایک اہم ترین مقصد ہے. تو مال کی محبت سے دل کو خالی کرنا. جیسے برتن میں ہوا ہوتی ہے، جب آپ پانی ڈالیں گے تو وہ ہوا نکل جائے گی اور اس کی جگہ دوسرا سیال وہ پانی جگہ لے لے گا. اسی طریقے سے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے. جب اللہ کی محبت آئے گی، اس وقت آئے گی جب غیر اللہ کی مدد سے دل خالی ہو، غیر اللہ کی محبت سے دل خالی ہو. تو خیر، ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ تزکیہ نفس ہے. یہ جو دوسرا مقصد ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، یہ دوسرا مقصد ہے. لیکن پہلا مقصد نفس کی پاکیزگی ہے، اور اسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مال کی پاکیزگی. جیسے ہم نے حدیث پڑھی جس میں کہا گیا کہ جس نے مال کو صدقے سے، مال کو، زکوٰۃ کو غلط ملت کر دیا تو وہ جو صدقہ کا مال ہے اس پورے مال کو تباہ کر دے گا. تو مال کا بھی تزکیہ ہوگا اور دل کا تزکیہ بھی ہوگا. دل سے مال کی محبت نکلے گی اور مال بھی پاکیزہ ہو جائے گا. یہ اصل مقصد ہے. دوسرا مقصد وہ بندوں کی مدد ہے، باہمی اعانت. اور زکوٰۃ اور ان امور کا ایک تیسرا اہم مقصد یہ ہے کہ دولت مندی کی بیماریوں کا علاج ہو. دولت مند آدمی کے اندر مختلف دولت مندی کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اترانا ہے، گھمنڈ ہے، فقر ہے، غرور ہے، ریا ہے،
دکھانے کے لیے مال خرچ کرنا ہے اور فضول خرچی ہے، عیش و عشرت میں پڑ جانا ہے، یہ دولت مندی کی بیماریاں ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا اور یہ جو انفاق اور دیگر امور میں خرچ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس سے دولت مندی کی جو بیماریاں انسان میں ہوتی ہیں اس سے وہ اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ دینا، یہ دینے والوں پر احسان نہیں ہے، یہ دینے والے ہم پر احسان کر رہے ہیں۔ یہ جن کو دیا جا رہا ہے وہ ہم پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم کو اپنے مال کے تزکیے کا، اپنے قلب کے تزکیے کا، اپنی دولت مندی کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کر کے، مال ادا کر کے، خیرات کر کے، انفاق کر کے ہم غریبوں کے ساتھ ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں یہ تصور ہے کہ وہ ان کا حق ہے، بلکہ وہ ہمارے محسن ہیں کہ ہمارے قلب کے تزکیے کا، ہمارے مال کے تزکیے کا سبب بن رہے ہیں۔ پھر ایک اہم بات زکوٰۃ کی، صدقات کی وجہ سے یہ جو امیر اور جو غریب کی سماج میں کشمکش ہوتی ہے، جو کلاس وار ہے، اس کا خاتمہ ہے۔ امیر غریبوں سے محبت کرتے ہیں، غریب امیروں سے محبت کرتے ہیں، امیر غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، غریب امیروں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ جو کلاس وار ہے غریب کی، امیر کی، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ انفاق، اس پوری کلاس وار کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک اہم مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت وغیرہ سے کہ آدمی اپنا مال، اپنا سرمایہ اس کو حرکت میں رکھے، تجارت میں رکھے، حلال طریقے سے اس کے سرمایے میں، اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا رہے۔ اگر کوئی مالدار آدمی ہے اور اس کے پاس سرمایہ ہے، اس نے تجارت میں وہ سرمایہ نہیں لگایا، ہر سال زکوٰۃ دیتا رہا، تو وہ زکوٰۃ اس کے مال کو کھا جائے گی۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ معاشرے کے اندر سرمایہ حرکت میں رہے، گردش میں رہے، اور سرمایہ کے ذریعے سے، حلال طریقے سے سرمایہ کی پیداوار میں اضافہ ہو۔ تو یہ جو تعلیمات ہیں، ہم اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اصل جو مقصد ہے، وہ مقصد ہے وہ بندوں کی مال کی محبت سے انہیں نکالنا، مال کی پاکیزگی، اور دوسرے بندوں کی مدد۔ قرآن مجید میں جو سورہ ہیں، سورہ ماعون میں کہا گیا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ جو یتیم ہیں ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں، ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور مسکینوں کو مال دینے، کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے ہیں۔ پھر کہیں کہا گیا کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تو اصل جو کانسیپٹ ہے کہ معاشرے کے اندر جو کھانے سے محروم رہ گئے، پینے سے محروم رہ گئے، جو ان کے کوئی والی اور سرپرست نہیں ہیں، جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، تفصیل ہے۔ زکوٰۃ کے مداد، زکوٰۃ کن کن مداد پر خرچ کی جائے گی، وہ تفصیل ہے، لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں۔ ہم بنیادی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اور جو حدیث سن رہے ہیں، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو۔ رمضان کے اس موسم میں، آخری عشرے کے آغاز کے اس موقع میں، وہ سخاوت، فیاضی، مال خرچ کرنا، یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ میں اس موقع پر وہ لوگ جو یہ صاحب نصاب نہیں ہیں، دولت مند نہیں ہیں، وہ لوگ کیسے مال خرچ کریں گے؟ میں اس عبارت کو پڑھتے ہوئے آج کی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔
صحابہ اکرام کا یہ حال تھا کہ وہ بھی جن کے پاس کچھ نہ تھا خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کے لیے بے قرار رہتے تھے. چنانچہ جب یہ حکم ہوا کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے تو غریب و نادار صحابہ نے آ کر عرض کی اے خدا کے رسول جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے پیدا کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی صدقہ دے. انہوں نے پھر گزارش کی کہ جس میں اس کی بھی طاقت نہ ہو کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ فریاد خواہ حاجت مند کی مدد کرے. انہوں نے پھر دریافت کیا کہ اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو ارشاد ہوا کہ وہ نیکی کا کام کرے اور برائی سے بچے، یہی اس کا صدقہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر اثر تعلیمات اور نصیحتوں کا صحابہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ اس غرض کے لیے بازار جا کر بوجھ اٹھاتے تھے اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تو مسئلہ صرف امیر لوگوں کے، صاحب نصاب لوگوں کے خرچ کرنے کا نہیں ہے. یہ احادیث اور یہ زکوٰۃ کی فرضیت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال لٹانے اور اللہ کی محبت کو دل میں بسانے اور مال کی محبت سے دل کو خالی کریں. یہ اصل سبق ہے. اس سے دل بھی پاک ہوگا، مال بھی پاک ہوگا. ہم کو اس پہلو سے ان احادیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.